بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم کی یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس آیت کریمہ کے تعلق سے بہت لوگ تو جانتے ہی نہیں، اور یہ آیت کریمہ ہمیں صاف بتاتی ہے کہ تو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر غم کے بعد خوشی ہے۔ اور آیت کریمہ سے بات صاف واضح ہے، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ رزق کے لیے، برکتوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کفریہ کام کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا یہ عمل جو ہے، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عصر کے اندر فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فقر کی وجہ سے عار دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی اور ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، ان قریب تندرستی سے یہ دشواری ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسی کے نیچے پھر مفسرین نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل یا مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی دشواری آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، یا کوئی بھی گھبراہٹ ہو، یا کوئی بھی پریشانی ہو، تو اس سے آپ کو ڈپریشن موڈ میں نہیں جانا ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، غم نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے ذات پر بھروسہ کریں، گھبرائیں نہ، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور فرمائے گا، اور اس کے بعد آپ کو آسانی محسوس ہوگی اور آپ کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے یاد ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ یعنی جو لوگ پریشان ہیں، خصوصی طور پر اپنے گھر کے لے کر، مالی حالت کو لے کر، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے، لیکن یہ ذہن میں نہیں پالنا چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی آئے، غم آئے تو اس سے گھبرائیں، بلکہ آیت کریمہ ہمیں واضح طور سے ہمیں بتاتی ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، جیسا کہ سورہ عصر کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن اس کا عمل کا پروسیس کیا رہے گا، طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھنے سے قبل ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ کوئی چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ ہے، اور یہ سورہ عصر کی آیت نمبر 5 کا یہ عمل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں بھی فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ رکھتا ہی نہیں ہے کہ جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کوئی یہ نہ سمجھے، لیکن ہر پریشانی کا حل ہے، ہر جوڑ کا توڑ موجود ہے مذہب اسلام میں۔ اگر ایک پریشانی اگر امتحان کی شکل میں آتا ہے تو 2-3 راستے بھی ہوتے ہیں اسے نکلنے کے لیے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس راستے کو اختیار کیا ہے، کس راستے کو چنا ہے، کس سے آپ کو نکلنا ہے، کس سے نہیں نکلنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ راستہ ہی غلط چنتے ہیں، پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں پریشانی سے نکل رہے ہیں، پھر یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ انہیں چاہیے کہ قرآن سنت میں اتنے سارے عمل وظائف بتائے گئے ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضروری ہے، اور انہی میں سے کیے بھی ہیں۔ کرنے کا جو طریقہ ہے یا اس کا جو پروسیس ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت مشکل بھرا، یا ایسے بہت سارے کام ہی نہیں کہ جن کی وجہ سے آپ نہ کر پائیں، بہت مشکلات تو بہت پریشانی، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ سمپل سا پروسیس ہے، بعد نماز ظہر کا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ ہے کہ بعض مفسرین کا اس میں قول ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مغرب بعد بھی ان عمل کو کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد جو نفل 2 رکعت رات میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی ایک اس کا دوسرا طریقہ ہے، یعنی جو اخیر میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اس کے بعد کبھی یہ عمل آپ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اب بالکل سیدھا سا آسان سا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب خالی ہو جائیں بعد نماز مغرب یا بعد نماز ظہر، اور نفل پڑھ کر اخیر میں خالی ہو جائیں، تو اس کے بعد 33 مرتبہ یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرنی ہے، جیسا کہ سورہ عصر کی آیت نمبر 5 میں مولا فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میں اسکرین پہ لگاتا ہوں، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، 33 ٹائمز اس کو، اور اس سے قبل درود پاک کی ورد کرنی، خراج تحسین پیش کرنا ہے آقا کریم کی بارگاہ مقدسہ میں، اور وہ کم سے کم 111، 151، 313، 786 یا 1447،
یا آپ 313، یہ وہ عادات ہیں جن کا مذہبی اسلام میں ایک مضبوط بانڈنگ ہے، مضبوط جڑاؤ ہے۔ آپ جن عادات کا میں ذکر کیا ہوں، ان عادات کے اگر پیچھے کا راز جانیں گے تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی۔ خیر یہ الگ ٹاپک کی ویڈیو ہے، لیکن ان کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہوئے جن عادات کا میں ذکر کیا ہوں۔ تو ان عادات میں سے ایک کو آپ کو سلیکٹ کر کے اس کے مطابق آپ کو درود پاک پڑھنی ہے۔ پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کو 33 مرتبہ۔ پھر یہ آیت کریمہ ہے جیسا کہ 26واں پارہ مولا فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس کو 11 مرتبہ۔ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی 11 مرتبہ، اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی شریف بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے جتنا آپ اسٹارٹنگ میں پڑھے رہے اینڈنگ میں پڑھنا ہے، سیم پروسیس وہی رہے گا۔ اس کو کرنے کے بعد بس یہ عمل آپ کا مکمل رہا۔ پھر اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور اپنی دعا میں خصوصی طور پر ابھی جو ہمارے حالات ہیں ان پر خاص خیال رکھیں، اور بقیہ آپ ساری چیزیں جانتے ہیں جیسا کہ اور تمام ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، جب ملاقات ہوگی تو رسول پاک کی سیرت پر بات ہوگی۔ السلام علیکم۔